السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو جادو اور معجزے میں فرق بتاؤں گی کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بعض بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جادو کو بھی معجزہ اور معجزے کو جادو سمجھتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے کچھ ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہمیں دکھتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو خیر کی عادت کہا جاتا ہے، یعنی عادت کے خلاف۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار دکھتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم اور تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کا فرق بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ اب اصل حقیقت کے اعتبار سے معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں وہ دائرہ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی وہ اسباب کے دائرے کے اندر رہ کر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اسباب کے ظہور کا یا اسباب کے خفا یعنی اس کے پوشیدہ ہونے کا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات وہ کام جو جادو کے ذریعے سے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا سبب ظاہر ہوتا ہے کہ اس سبب سے یہ کام ہو رہا ہے، بعض اوقات ان کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس سبب کی وجہ سے یہ آثار ہوا ہے، یہ مشاہدہ ہوا ہے، یہ کام اس طرح ہوا ہے، کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن جہاں پر اسباب مخفی ہوں، پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے، اس کا سبب جو ہے وہ پوشیدہ ہے، عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہے، تو عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن یا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ ایک خط مشرق بعید سے آج کا لکھا وہ اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے، حالانکہ جنات اور شیاطین کو ایسے اعمال اور افعال کی قوت دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر تو کوئی خرق عادت نہیں رہتا۔ خلاصہ کیا ہے کہ سحر سے، جادو سے ظاہر ہونے والے تمام آثار جو ہوتے ہیں اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو خرق عادت سمجھتے ہیں، بخلاف معجزے کے کہ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس میں اب اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈک بھی اتنی ہو کہ جسے تکلیف نہ پہنچے بلکہ سلامتی والی ہو جائے۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہوگی تو یہ معجزہ تھا، تو یہ معجزہ اللہ کی طرف سے تھا، یعنی یہ اللہ کا فعل تھا، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کوئی دعائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں بلکہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ دعائیں مخفی ہونے کی وجہ سے، پوشیدہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے جسموں پر دوائی لگائی ہوئی ہے، اس لیے لوگ ان کو خرق عادت سمجھتے ہیں، دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے خود قرآن کی آیت سے ثابت ہے، جیسے کہ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَّيْتَ إِذْ رَمَّيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ مراد یہ ہے کہ ایک مٹھی خاک اور کنکر کی سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچ جانا، اس میں آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے، یہ سب کی آنکھوں میں ایک مٹھی کنکر کو پہنچا دینا یہ اللہ کا فعل ہے۔ یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اور کنکروں کی کفار کے لشکر پر پھینکی تھی جو اتنے بڑے لشکر کی آنکھوں میں پڑ گئی۔
معجزہ اور جادو کی حقیقتوں کا یہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور جادو اسباب طبعیہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسباب طبعی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی ہے، مگر یہاں پر ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عام لوگ اس فرق کو کیسے پہچانیں گے، کیونکہ ظاہری صورت تو دونوں کی ایک جیسی ہے، معجزے کی اور جادو کی۔ دونوں کا سبب جو ہے وہ ظاہر معلوم نہیں ہوتا، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کر دیے۔ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے اثرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی، اخلاق اور اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ سب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا متقی ہے، پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جو خیر کی عادت کام ظاہر ہوگا وہ معجزہ ہوگا، وہ کرامت ہوگی۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور ہوتا ہے جو گندے، ناپاک اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزے میں اور جادو میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے تو اس کا جادو کبھی نہیں چل سکتا۔ ہاں، اگر نبوت کے بغیر جادو کرے، نبوت کا دعویٰ کیے بغیر اگر جادو کرے گا تو پھر وہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تھا جادو اور معجزے میں فرق۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔